بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے بالرز کی محنت پر. بیٹرز نے پانی پھیر دیا. پاکستان کے لیے سڈنی ٹیسٹ بچانا بھی مشکل. سیریز میں وائٹ واش کا خطرہ بڑھ گیا. سڈنی ٹیسٹ کی 7 وکٹیں 67 رنز پر پویلین لوٹ گئیں. ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر ناکام ہو گیا. عبداللہ شفیق اور شان مسعود کھاتا نہ کھل سکے. سائم ایوب 33 اور بابر 23 رنز بنا سکے. آغا سلمان بھی 0 پر آؤٹ. تیسرے دن کا کھیل ختم. پاکستان نے 7 وکٹوں پر 68 رنز بنا لیے. مجموعی برتری 82 رن کی ہو گئی. اس سے پہلے فاسٹ بالر عامر جمال کی تباہ کن بالنگ پہلی مرتبہ سیریز میں پاکستان کو لیڈ دلائی تھی. سڈنی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کے 313 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 299 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. عامر جمال نے 6 شکار کیے. اسی پہ بات کریں گے نمائندہ خسرو کھیل شاہد ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب یہ کیا ہو گیا ایک دم سے اتنی ساری وکٹیں گری؟ جی پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. آغاز برا تھا, جلدی آؤٹ ہو گئے تھے عبداللہ شفیق اور شان مسعود. اس کے بعد بابر اعظم اور سائم ایوب کی بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی, لیکن پھر وہی مڈل آرڈر کولیپس ہوا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. لیکن اب وکٹ ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس پہ پاکستان نے 150 رنز کی برتری کر لی تو پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت بھی سکتا ہے. فائٹنگ ٹوٹل ہو جائے گا 150 رنز. ابھی پاکستان کی برتری 82 رنز کی ہے اور 2 اہم بیٹرز محمد رضوان اور عامر جمال ابھی کریز پر موجود ہیں. اگر یہ دونوں کچھ 50-60 رنز کی پارٹنرشپ کر دی ان دونوں نے تو پاکستان کے لیے ایک فائٹنگ ٹوٹل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مڈل آرڈر نے وہی کیا جو مڈل آرڈر کرتا ہے, اور اس سیریز میں سب سے زیادہ جو مایوس کن کارکردگی رہی ہے وہ سعود شکیل کی رہی ہے. وہ آج بھی صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. بابر اعظم نے کچھ تھوڑی بہت فائٹ کر کے دکھایا کہ 23 رنز بنائے. سائم ایوب نے بہت اچھی بیٹنگ کی, 33 رن بنائے, لیکن مڈل آرڈر پھر سے کولیپس ہوا ہے. بار بار اسی طرح ہوتا ہے پاکستان کا کہ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے وکٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج بھی یہی ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ہے کہ اگر رضوان اور عامر جمال تھوڑی دیر بھی کل کریز پر رہ گئے 1 سے 1.5 گھنٹہ تو پاکستان ایک فائٹنگ ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی کا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ ایک بیٹرز جو ہیں وہ پریشر میں آ گئے ہیں, یا وکٹ ایسی فاسٹ ہے کہ وہ بالرز جو ہے وہ پراپر پرفارم کر رہے ہیں, یا ہم لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کریڈٹ ڈیفینیٹ دوں گا عامر جمال کو. جس طرح کی انہوں نے بالنگ کی ہے, میرا خیال ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے. اور 1982 میں عمران خان نے سڈنی میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا تھا. پھر 2010 میں محمد آصف کا اسپیل اور اب عامر جمال کا, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے بیٹنگ کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا جو آپ کی بیٹنگ لائن ہے, کیونکہ کافی عرصہ سے ہم بات کریں کہ جو امام الحق ہیں وہ پاکستان میں جو ہلکی ٹیم ہے ان کے خلاف اسکور کرتے ہیں, مگر جب وہ فارن میں جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا انگلینڈ میں, تو وہاں پہ بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ساؤتھ شکیل کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ کافی زیادہ پاکستان کی ٹیم ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مگر آپ ارلی آن اپنے کیریئر میں اگر آسٹریلیا میں بھی اس طرح کی پرفارمنس دیں گے کہ آپ سے نہ تو اسپنر کھیلے جا رہے ہیں اور نہ فاسٹ بالر, تو پھر ڈیفینیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. اس کے بعد عبداللہ شفیق کی جو ٹیکنیک ہے اس پر بھی کوشچن مارک آ گئے ہیں, کیونکہ یہاں کی لو باؤنس وکٹوں پہ انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی پاکستان میں اور سری لنکا میں, مگر جیسے ہی وہ تھوڑی سی کنڈیشن ان کو سوٹیبل نہیں ملی بیٹنگ کے لیے تو وہاں پر وہ بالکل ہی پاکستان کے لیے ان کی جو کارکردگی تھی وہ بلو دا بیلٹ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اوور آل, لیکن اس کے بعد سب سے بڑا کوشچن مارک آپ کے کیپٹن پہ آتا ہے, کیونکہ ان کا اب کنٹینیوسلی پہلے 20 اننگ میں فیلئر تھا, پھر پیچھے ایک میچ میں انہوں نے 50 رن کیے, مگر اس میچ میں پھر دونوں اننگ میں وہ فلاپ ہو گئے. تو یہ ایک کنٹینیوس فیلئر ہے 22 اننگ کا, اس میں بھی پاکستان کو پوری سیریز کی اگر ہم بات کریں تو بابر اعظم بھی کوئی پرفارمنس نہیں دے پائے. جی بالکل, ان کی بھی پرفارمنس بلو دا بیلٹ ہے, اور ان سے ٹیسٹ میچ میں آپ اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وائٹ بال اور ون ڈے کرکٹ میں بہت زیادہ اسپیشلائزڈ ہیں وہ. مگر اگر ان پہ بہت زیادہ آپ ریلائی کریں گے پاکستان کی بیٹنگ لائن تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کے لیے مشکل ہوگی. تو پھر کس پہ کریں سر؟ یہاں پہ تو سارے بیٹرز ہی آپ کے سامنے ہیں اور پوری سیریز آپ کے سامنے, کوئی بھی پرفارمنس نہیں دے سکا. دیکھیں, آپ کے پاس آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو آپ کے فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ کس موڈ پر آ کر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کو جو اچھے بیٹسمین ہے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہی. جب تک آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈھانچہ اسٹرانگ نہیں ہوگا بڑا مشکل ہو جائے گا ٹیسٹ میچ میں آپ کے لیے پرفارم کرنا, اور آپ اسی قسم کی جو پرفارمنس ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی جائے گی. اسی لیے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ صرف 10 رنز میں 58 فار 2 تھے اور اس کے بعد آپ 67 فار
7 پہ چلے گا. اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو ان کے مین آغا سلمان ہے مین بیٹسمین جو اسکور کر رہے ہیں آسٹریلیا میں, اور ان کو نمبر 8 پر بھیجنا, میرا خیال ہے کہ جو ٹوٹل ان کی مینجمنٹ ہے اور تھنک ٹینک ہے ان کا مائنڈ سیٹ میرا نہیں خیال کہ کچھ بہتر طور پہ کام کر رہا ہے, کہ ایک ہی آپ کا بیٹسمین ہے جو اس پوری سیریز میں آپ کے لیے کام کر رہا ہے, آپ اس کو نمبر 8 پر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف اور نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی. عامر جمال نے دوسری مرتبہ میں 6 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا. پرتھ ٹیسٹ میں انہوں نے 6 آؤٹ کیے تھے اور اب سڈنی میں بھی عامر نے یہ کارنامہ انجام دیا. آئیے ان کی وکٹیں دیکھتے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی کیس میں سماعت کے دوران سوال اٹھا دیا. ایک جنرل نے آئین میں شک ڈال دی تو سب پابند ہو گئے. میں تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتا. Down by the 62(1)(f) and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking. Leave aside the constitution of Pakistan, we just stuck with his language. There have not been one insertion. They start with General Ayub Khan, and more encroachment into who I will determine will be fit to govern Pakistan. First of all, the initial question will arise, who am I to determine this? I cannot forget the history of Pakistan. But for instance, the legislature forgets to mention for what duration. You can't possibly say, I'll impose a punishment for murder here. There must be some logic, there must be some reasoning. You destroy Pakistan, that's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. Now, have we lost all logic and sensibilities? Why are we not? Nobody's addressing that. I keep requesting. کیا ہمارے پارلیمان میں بیٹھے لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں؟ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایمانداری کا قانون ناقابل عمل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل مخدوم علی خان سے استفسار کیا. It's not for lawyers. This document is for the people of Pakistan. The people of Pakistan lose trust in the constitutional document of Pakistan. A NAB convict will get 10 years disqualification. Another will get this type of disqualification. On nomination paper, you have a provision. It says how much gold you have. Go to and wait at home. How much gram gold you have, you make a mistake in that, or forget to mention a ring that you're wearing or your wife is wearing, and you are disqualified for life. Will you concede that the parliamentarians in Pakistan are the best in the world? This is not even a workable law. Tomorrow you are honest, you can be declared dishonest. Out, in, it's up to me. The Constitution does not say that you stand disqualified. We say you stand disqualified. انتخابات 2024 کے امیدواروں کی اپیلوں پر ملک بھر میں الیکشن ٹریبونل سماعتیں کر رہا ہے. شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور زلفی بخاری کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. الیکشن ٹریبونل نے پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف ان کی اپیل منظور کر لی گئی. عاطف خان کے NA-22 مردان اور PK 59 سے کاغذات نامزدگی بحال ہو گئے. الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تو الیکشن ٹریبونل نے پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کی نئی ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں. ویڈیوز میں جھنڈے اور ڈنڈے اٹھائے افراد کو جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی، نعرے لگائے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. چاہتے ہیں انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں، ایسا کہنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا. ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ایسے ملک میں لوگ حکومت کیسے منتخب کر سکتے ہیں کہ جسے ووٹ دینا چاہتے ہوں وہ بیلٹ پیپر پر ہی نہ ہو. ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے.
Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections, which are conducted in accordance with Pakistan's laws. And we don't support one candidate or party over another in Pakistan or anywhere else in the world. It is for the Pakistani people to choose their government. And not only, as he mentioned, is the former prime minister in jail at the time, but you're also seeing something rather extraordinary where members of his party who are filing to run for office, and there's a lot of video evidence from around the country that you may have seen this, they're filing to run for office and they're being arrested and abducted at the filing office. They're also arresting the quote-unquote approvers, people who signed their petitions as well. So you're not going to have any candidates for the people to choose from. So how can Pakistani people choose their government if there's nobody to choose from on the ballot? And is this something that is concerning? So I will say, without commenting on that, the specific matters, we want to see free and fair elections that are conducted in accordance with Pakistan's laws. It's not for the United States to dictate to Pakistan how it conducts, the exact specifics of how it conducts its election, but to make clear that we want to see those elections conducted in a free, fair, and peaceful manner that includes freedom of expression, peaceful assembly and association, and ultimately a full, open, reliable, vibrant democratic process. Prime Minister Imran Khan once again came up with the accusation United States wanted to establish military bases in Pakistan, which he refused. That's another reason U.S. government was angry. I will just say, as we have said before, the former Prime Minister's accusations are baseless, and I think I'll leave it at that. लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वेस और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया, बाद नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। जस्टिस अली बाकर नचवी ने रिमार्क्स दिए, पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हलकों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया, जिसमें इंतखाबी हलकों में रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबी हलकों में प्रोग्राम्स करने पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। इलेक्शन कमीशन का इकदाम बुनियादी हकूक के खिलाफ है। नैब ने पिंड दादर खान और जहलम सड़क की तामीर के लिए जमीन खरीदारी खुदबुद केस में फवाद चौधरी के मजीद 12 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। पार्टी के इलेक्शन उसके मुताबिक करेंगे अभी फैसला। हमने तो जब पीटीबी लिया था तो 4.5 अरब के लॉस में था, हमने 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में छोड़ा। सबसे ज्यादा आजादी अगर प्राइवेट मीडिया ने कोई देखी है तो उस वक्त देखिए जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा है कि बलोच मुजाहिरीन के फोकल पर्सन से पुलिस और इंतजामिया मुलाकात करके TORs तय करे। केस की मजीद समाअत 19 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी गई। बलोच मुजाहिरीन को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज ने बताया कि रावणदाद क्लॉक साउंड सिस्टम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरे शहरों के भी हकूक हैं। जस्टिस मोहसिन कैनी ने रिमार्क्स दिए, कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहां ना आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई, बाप और बेटे गुमशुदा हैं वही जानते हैं उन पर क्या गुजरी है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामलात कहां लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी हिदायत की है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें जिससे आपके मकसद पर उंगली उठे। 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम जरूर थे, लेकिन हुकूमत फैज हमीद कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद गलत कहते हैं कि वह हुकूमत की हिदायत पर अमल कर रहे थे। साजिशी कभी साजिश नहीं मानता। आसिफ जरदारी से मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। नून लीग रहनुमा नवाज खान रिंद के साहबजादे सरदार कमरदीन खान और नून लीग के साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां शहजाद अनवर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुलाकातों में यूसुफ रजा किलानी, मखदूम सैयद अहमद महमूद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। पिंड दादन खान और जहलम सड़क की तामीर के लिए जमीन खरीदारी में खुद वुड का केस है। एहतसाब
احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور 4 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے. فواد چودھری کو 9 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. سیکورٹی فورسز نے ٹانک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب گل یوسف عرف تور بھی شامل ہے، جس کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی. دہشت گرد گل یوسف ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی، بے گناہ شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھا. مقامی افراد نے علاقے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. لاہور کے علاقے بابا اعظم میں گھر کی 4تھی منزل میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں 4 بچے جھلس کر جام بحق ہو گئے. مزید جانیں گے، بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بابر. جی بالکل، آج لاہور کے علاقہ بابا اعظم چوک اچرا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک ہی گھر کے جو 4 بچے ہیں، بہن بھائی 2 بہنیں تھیں، یہ جلس کر جام بحق ہو گئے. مددگار بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو عباس ہے وہ 4تھی منزل پر رہائش پذیر ہے اپنی فیملی کے ساتھ. عباس جب اپنے کام کاج کے لیے چلا گیا تو بچے اکیلے تھے. والدہ دوسرے جو سامنے کمرہ تھا وہاں پر موجود تھی. جو LPG کا سلنڈر جو ہے وہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے آگ لگی. بچے کمرے میں بھاگے، جو کمرہ تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور 4 بچے جو ہے جلوس کا جام بحق ہو گئے. پولیس اور ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچی، انہوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن 4 بچے جام بحق ہو چکے تھے. سردی کی وجہ سے انہوں نے وہ سلنڈر جلایا ہوا تھا، گیس آ نہیں رہی تھی. LPG کا جو سلنڈر ہے وہ جلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آگ لگی. پولیس نے جو لاشیں مردہ خانہ منتقل کر دی ہیں اور اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے. جو بلڈنگ کا جو مالک ہے اسے حراست میں لے لیا. 174 کی پولیس کارروائی کرے گی. جی. نان فائلرز کے موبائل سم کارڈ بلاک اور بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے. حتمی تاریخ آ گئی. ترجمان FBI کا کہنا ہے کہ جنوری کے 2 یا 3 ہفتے تک حکم جاری کر دیا جائے گا. ترجمان FBI آفاق قریشی نے واضح کیا کہ ٹیکس نادہندگان کی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بلاک کرنے کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. FBI کی جانب سے نان فائلرز کو جاری کیے گئے نوٹسز کا جواب دینے کی آخری تاریخ 28 اور 29 دسمبر 2023 تھی. اب FBI ایک عام آرڈر جاری کرے گا. بلوچستان برفباری اور بارش برسانے والے سسٹم کے زیر اثر ہے. زیارت میں برفباری نے موسم مزید سرد اور دلکش بنا دیا. کئی اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل بھی برسے. زیارت میں برفباری نے ہر منظر خوبصورت بنا دیا. درخت پہاڑ برف سے ڈھک گئے. برفباری نے سردی کی شدت بھی بڑھا دی. درجہ حرارت -2 تک گر گیا. چمن، جعفر آباد اور نصیر آباد سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے. جیکب آباد، دادو اور گردنما میں بھی بادل برسے. سردی میں اضافہ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے RY News.in.